فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ تو اس نظریے سے، اس انداز سے اللہ کے نبی پر درود پڑھیے کہ ہمیں جنت کا رستہ بھی یاد رہے، کیونکہ ہم دنیا دار کے پاس جائیں نا، روز روز جاتے رہیں تو ہمیں یاد رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا خاص ہے، یہ روز آتا ہے، یہ میرے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یہ میرے ساتھ ٹکڑا شیئر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کو آگے بیٹھنے دیا جائے۔ کیوں؟ تو پھر وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ اس کو بلوا بھی لیتا ہے یا وہ ادھر چلا بھی جاتا ہے۔ اسی نظریے کو بھی دیکھتے ہوئے حضور پر درود پڑھیں کہ حضور جب صدیق اکبر کا نام لیں، فاروق اعظم کا نام لیں، علی المرتضیٰ کا نام لیں، عثمان غنی کا نام لیں، جب صحابہ کا نام لیں ان کے ناموں میں ہمیں بھی شمار کیا جائے۔ درود پاک پڑھیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ انسان ہمیشہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، حسن جیسا بھی ہو، چاہے وہ ایک درخت کے پتوں میں ہو، اگر وہ چھاں اتنی گہری ہے تو انسان ادھر مائل ہو جائے گا کہ یہ درخت کتنا خوبصورت ہے۔ اگر وہ ایک پودا ہے، اس کے پھل ہیں، اس کے گوشوں میں اگر آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے تو وہ انسان ادھر مائل ہو جاتا ہے، ادھر لڑک جاتا ہے۔ خواہ وہ ایک بابے کی سفید چٹی داڑھی کیوں نہ ہو، انسان ادھر بھی مائل ہو جاتا ہے کہ انسان یہ دیکھو بابا کتنا خوبصورت ہے، اس کی داڑھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان تو انسان رہا، حسن تو حسن رہا، حسن بھی اس جگہ سے جا کر پانی بھرتا ہے جس بارگاہ کی حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کا دریائے رحمت جوش میں تھا، بیٹھے تھے، فرمایا عائشہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی بیوی ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ دیکھیں کہ رشتے کیسے ہیں، ایک طرف بیٹی ہیں اور ایک طرف بیوی ہیں۔ بیوی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹی خلیفہ اول کی ہیں اور یار غار کی بھی بیٹی ہیں، اور بیٹھی سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ قید نہیں رکھی کہ دنیا میں مانگو، آخرت میں مانگو، یہ مانگو وہ مانگو، کوئی قید نہیں رکھی کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مہلت دیجیے کہ میں اپنے ابا حضور سے مشورہ کروں۔ کہا مہلت دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اجازت پا کر اپنے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابا جان حضور علیہ السلام نے یہ کہا ہے عائشہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے، تو میں حضور سے اجازت طلب کر کے آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوئی ہوں کہ ایسی کوئی چیز مانگو کہ جس سے آپ کو بھی نفع ہو، مجھے بھی نفع ہو، آنے والی دنیا کو بھی نفع ہو، اور ایسی کوئی چیز بتا دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، فرمایا بیٹی حضور سے عرض یہ کرنا کہ معراج کی رات اللہ رب العالمین اور آپ نے جو بیٹھ کے خاص باتیں کی ان سے ایک بات بتا دو۔ اب راز کی بات بتا دی تو وہ راز حاضرہ رہا۔ اب جب کہا جی ٹھیک ہے میں یہ مانگتی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی ایسے نہ کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو جو سرکار بتائے وہ مجھے ضرور بتانا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آپ نے اور رب نے خلوت خاص میں رہ کر جو خاص باتیں کی ان میں سے کوئی بات بتا دو۔ اب سرکار مدینہ مسکرا پڑے کہ دیکھو میرے یار غار کی چوائس کتنی، پوچھنے کا طریقہ کیسا ہے، پوچھی کیا بات ہے، تو وہ راز کی بات، اب راز کی بات بتا دی تو راز تو نہ رہا۔ اب سرکار نے فرمایا عائشہ سنو، میں نے وعدہ کیا ہے تم سے کہ میں تم کو جو مانگو وہ عطا کروں گا۔ سنو کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے نبی تیری امت کا جو شخص دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، میں رب پر لازم ہے کہ بغیر حساب و کتاب قیامت کے دن اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔
کہ چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، رب نے فرمایا وہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو میری رضا کی خاطر جوڑ دے گا، میں رب اس کو معاف کر دوں گا۔ آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ سنائی حدیث پاک، حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ کہا ابا جان یہ تو ہنسنے کی بات ہے، یہ تو مسکرانے کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ گاہے بگاہے ہم کسی کا دکھڑا سن لیتے ہیں بیٹھ کے، گاہے بگاہے کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کسی کے ہم ولی بن جاتے ہیں، تو یہ تو مسرت کی بات ہے۔ کہا عائشہ بیٹا سنو، یہ کہانی کا سیدھا رخ نہ دیکھو، الٹا رخ دیکھو، جو دو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا رب کائنات اس کو سیدھا جہنم بنا کر دے گا۔ اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کسی کا دل میری وجہ سے نہ ٹوٹ گیا ہو، میں اس پر رو رہا۔ دیکھیے کہ وہ اللہ پاک کے محبوب نے جن کو کہا کہ اگر جنتی دیکھنا ہو تو میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، دنیا میں بشارت دے دی، اور نبی وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کی زبان سے بولتا ہے، کہ قرآن بولتا ہے نبی کی زبان سے، حدیث بولتی ہے نبی کی زبان سے، تو اس زبان سے نکلا ہوا کہ جنتی دنیا میں اگر دیکھنا ہے تو میرے صدیق کو دیکھ لو، تو پھر بھی وہ صدیق اکبر کہ میں رو اسی لیے رہا ہوں کہ مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ ہمیں تو کتنی ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں،